زبور ایک مقدس کتاب، ایک الہامی خزانہ جو صدیوں سے دلوں کو چھو رہی ہے اور روحوں کو سکون بخش رہی ہے۔ زبور حضرت داؤد کو عطا کردہ وہ کلام ہے جو خدا کی حمد و ثنا، دعاؤں اور شاعری کا حسین امتزاج ہے۔ شيء يسعدني حاولت الاقي باخنا الشعب انه ياخد هللويا. لاطینی زبان کے گیت مقدس فضا میں گونجتے ہیں۔ یہ روایت خدا کے کلام کو زندہ رکھتی ہے۔ پروٹسٹنٹ چرچز میں زبور کا موسیقی کے ساتھ گایا جانا لوگوں کے دلوں کو روحانی پیغام پہنچانے کا ایک خاص انداز ہے۔ یہاں ہر گیت، ہر لفظ خدا کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ افریقہ اور ایشیا میں زبور کی گائیکی مقامی زبانوں اور موسیقی کے آلات کے ذریعے ایک نئی زندگی پاتی ہے۔ یہ گیت روحانی حوصلہ اور خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ یا رب میرے خدایا، یا رب۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسیحیوں کے لیے ایک روحانی تحفہ ہے۔ عبادات کے دوران گائے جانے والے یہ گیت خدا کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش میری جان۔ پنجاب کی سرزمین، جہاں کی مٹی میں موسیقی کی ایک منفرد زبان بستی ہے۔ یہاں کی زمین پر ایک ایسا نام چمکا جس نے مسیحی گیتوں کو پنجابی زبان میں نئے سرے سے زندہ کیا۔ پادری امام الدین شہباز، وہ شخص جنہوں نے نہ صرف موسیقی کے ذریعے روحانی گیتوں کو نئی زندگی بخشی، بلکہ انہوں نے پنجابی زبوروں کو مقامی رنگوں میں ڈھال کر ایک نیا تجربہ تخلیق کیا۔ جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچے آئی دے ربا۔ پادری امام الدین شہباز کی دھنوں میں ایک خاص بات تھی۔ ان کی تخلیقات نے پنجابی مسیحی برادری کو نہ صرف روحانی سکون دیا، بلکہ ان گیتوں کی دلکشی نے ان کی عبادات کو بھی ایک نیا رنگ دیا۔ انہوں نے گرجا گھروں میں پنجابی زبوروں کو نہ صرف پڑھا، بلکہ ان گیتوں کو دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔ ان کی دھنوں میں ایک ایسا جادو تھا جو عبادت کو محبت اور ایمان کا نیا انداز فراہم کرتا تھا۔ یہ تخلیق صرف موسیقی نہیں تھی، یہ ایک روحانی سفر تھا، ایک ایسا کلام تھا جو دلوں کو سکون، محبت اور عبادت کی حقیقت سے آشنا کرتا تھا۔ پادری امام دھنوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے، یہ سوال ایک عالمگیر بحث بن چکا ہے۔ پرانی دھنیں مذہبی عبادات کی ایک لازوال حقیقت ہیں۔ یہ دھنیں مسیحی عقیدے کی بنیاد کا حصہ ہیں اور ہزاروں سال سے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان دھنوں کی گہرائی اور معنویت کا اندازہ کسی بھی تبدیلی سے نہیں لگایا جا سکتا۔ آسو دے اتے رکھو سب، آسو دے اتے رکھو سب، اے امتو صدا، اے لیکن اس تبدیلی کا ایک اور پہلو ہے۔ پرانی دھنوں میں ایسی روحانیت اور عقیدت کی گہرائی ہے جو ہمیں ایک لمبے عرصے سے حاصل ہے۔ یہ دھنیں صرف موسیقی نہیں بلکہ ایمان کی آواز ہے۔ ان کا وجود مسیحی تاریخ اور ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہر عبادت کا تجربہ مختلف ہوتا ہے اور بعض افراد کے لیے پرانی دھنوں کا سکون اور روحانیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ ان دھنوں میں وہ محبت اور تعلق محسوس کرتے ہیں جو ایک پیاری یاد بن چکی ہے۔
کیا ہم ان پرانی دھنوں کو مکمل طور پر بدل دیں یا ان میں جدید آلات اور دھنوں کا اضافہ کر کے ان کا روحانی جوہر برقرار رکھیں؟ شاید سب سے بہترین حل یہی ہو کہ ہم دونوں کا توازن قائم کریں۔ نئی دھنوں کو شامل کر کے عبادات کو متحرک بنایا جائے اور پرانی دھنوں کا تقدس اور روحانیت برقرار رکھی جائے۔ کیا ہمیں زبوروں کی دھنوں کو تبدیل کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہمیشہ موجود رہے گا، مگر شاید ہم سب اس بات پر متفق ہوں کہ ہر عبادت میں وہ روحانیت ہونی چاہیے جو ہمارے دلوں کو چھو جائے۔ اس کے لیے ہمیں نئے اور پرانے دونوں عناصر کی طاقت کو یکجا کرنا ہوگا۔ چاہے ہم پرانی دھنوں کو برقرار رکھیں یا انہیں نئے انداز میں پیش کریں، مسیحی عبادات کی اصل روح